یہ کیا فلسفہ ہے کہ امام ہیں بھی اور سب سے نہیں ملیں گے؟ تو ظاہر بات ہے امام کا وجود مبارک اس کائنات ہی کے لیے ہے، جی لیکن جی، مصلحت الہی ہے کہ جب خدا بہتر سمجھے گا. اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، موت و حیات سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم کو پورا اختیار دیا جائے اور اس کے بعد جو بہتر لوگ ہیں ہوں ان کو ان کا اجر دیا جائے. ہم کو اپنے کو کسی سے بلند نہیں سمجھنا چاہیے. ہوں ہو سکتا ہے اس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں، وہ رات کو 3 بجے توبہ کر کے پاس ہو جائے ہوں اور آپ جو ہے وہ خطیب اعظم بنے پھرتے رہیے. یہ جاہل تھا، جس منزل پر تھا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. تم اس علم کی جس منزل پر ہو اپنے آپ کو اس اعتبار سے ٹھیک کر لو. ہمارے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، لیکن اس عمل سے پہلے ایک عقیدہ بھی ہے. بہت سے لوگ یعنی عمل تو کرتے ہیں مگر عقیدے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ اپنی زبان میں کہا جائے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا جی اتنے ہی آپ کے اعمال زیادہ دکھائی دیں گے، صح. اور جتنا اعمال بڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی کا ہم اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ منسوب ہیں امام آخر امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام سے، لہٰذا آپ کی ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ خاص پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سے بالخصوص جو جوان ہیں، جو طبقہ، ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور ان کے جوابات یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. آئیے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ میں جی جی معذرت کے ساتھ آپ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے، میں فجر میڈیا کے تمام ناظرین کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ، اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ بہت اہم ہے، اعیاد شعبانیہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ وقت بہت محدود ہے، لہٰذا ایک یعنی شارٹ پیریڈ میں جلدی سوالات اور جوابات پہنچ جی جائیں جی ہمارے جی. ناظرین تک. سب سے پہلا سوال یہی ہے امام آخر کے سلسلے سے کہ یہ جو حدیث اکثر آپ لوگ بیان کرتے ہیں اور ممبر وغیرہ سے بھی مجالس میں، کہ اگر کوئی امام آخر سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلا دو. پھر وہیں دیکھا جائے مارکیٹ میں چلا جائے یا آپ ہی لوگوں کے پاس وہ کتابیں تمام ہوں گے، ایک جلد یعنی دو جلد ہے، تین جلد ہے، یہ امام سے ملاقات کے واقعات ہیں. تو پھر ایک طرف یہ حدیث کہ جھٹلا دو، دوسری طرف یہ ساری حدیثیں وہ واقعات کہ امام سے ملاقات ہوئی. آخر معاملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. یہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر ایک تو یہ کہ واقعاً یہ جو روایت مشہور ہے کہ جو بھی جو ہے وہ ہمارے اس کا دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے رؤیت امام کا یا جی ملاقات امام کا یا زیارت حضرت کا، اس کو جھٹلاؤ. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کی جو ہے وہ اسناد کے اعتبار سے بررسی ہونا چاہیے. لیکن پھر آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب شہرت ہے بہت اس کو، تو اگر شہرت کی بنیاد پر آپ اس کو قبول بھی کر لیجئے تو اس روایت سے کہیں یہ نہیں سے سمجھ میں آتا اور واضح ہوتا کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی. بات اتنی ہے کہ مدعی کو جھٹلاؤ، نہ یہ کہ اصل ملاقات کو جھٹلاؤ. دو چیزیں ہیں، ٹھیک. مدعی کا جھٹلانا اور ہے اور ملاقات کی تردید کرنا اور ہے. اور اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو جتنے واقعات اس طرح کے ہیں، ابھی تو انشاءاللہ اس پر ایک آدھ اگر اللہ نے توفیق دی تو داستانیں آپ کی خدمت انشاءاللہ. میں عرض کروں گا کہ جتنے لوگ ہیں اس طرح کے،
وہ لوگ کبھی جو ہے وہ مدعی نہیں ہوئے کہ ہم نے امام کی ملاقات کی ہے یا امام سے زیارت کی ہے، امام سے مل کے آئے ہیں. جو کچھ بھی واقعات اس طرح کے آتے ہیں ان کے خاص لوگوں کو کسی صورت سے کسی شکل سے پتہ چل گیا ہے، یا یہ کہ جو ہے وہ کسی نے ان سے پوچھ لیا یا اصرار کیا، تو اس شرط پر بتایا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نقل مت کرنا. تو جو واقعی دیکھیے امام عام آدمی کو تو اس طرح سے جو ہے وہ نظر آ نہیں سکتے. جو معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہوگا یا یہ کہ مصیبت کی آخری منزل پر ہوگا، اسی کی امداد کے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس منزل پر خود بھی ہے. کہ دعویٰ کون کرتا ہے؟ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تاکہ سماج میں ہماری کوئی حیثیت بن جائے کہ بھائی ان کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، یہ امام سے مل کر کے آئے ہیں. یا ہم یہ مسئلہ امام دعوے سے میں پوچھ کے آتے کہیں ہیں. نہ کہیں یہ چیز آ سکتی ہے. اچھا. اس لیے شاید فرمایا گیا کہ مدعی کو جھٹلاؤ. اس لیے کہ جو واقعی امام سے مل کے آئے ہوگا، جس کو ہم عام بول چال میں کہیے کہ اگر یہ حکم نہ دیا جاتا تو نہ جانے کتنے لوگ ہوتے جو پھینکنے کے لیے آ جاتے کہ ہم امام سے مل کے آئے ہیں. تو شاید اس راستے کو روکنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ پھینکوؤں سے بچو. صحیح صحیح. آپ حضرات کو ایک یہ بھی اطلاع دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان جب سے چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ دعا کیجیے، اللہ توفیق دے، اچھے برنامے لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ضرور اس پہ. اور ہمارے ناظرین، میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کروں کہ اس پروگرام میں تقریباً ہم لوگ 14-15 دن جتنی خدا توفیق دے پروگرام کریں گے، تو پورے 20-25 منٹ میں آقا جو بھی بیان کریں گے اسی بیان سے ایک سوال ہوگا، اور وہ آپ کی خدمت میں آخر میں سوال پیش کیا جائے گا. کچھ شرطیں ہیں انشاءاللہ وہ رکھی جائیں گی. پھر جو جواب بھیجے گا ان میں سے کچھ حضرات کو انشاءاللہ ان کے نام سلیکٹ کیا جائیں گے اور ان کو انعامات جو ہے وغیرہ بھیجے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگر سوال یہ ہے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ امام ہیں بھی اور سب سے نہیں ملیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے ہم کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے گفتگو تو نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کا ایک سیدھا جواب یہ ہے کہ جو حالات 11 اماموں کے دور میں رہے ہیں، سمجھ گیا جی، اور جس طریقے سے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو معاشرے میں جگہ ملنی چاہیے تھی، وہ لوگوں نے نہیں ملنے دی یا نہیں ہونے دیا. تو اب اس پر مصلحت الہی کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ سماج اس قابل نہیں ہے، لہٰذا ہم آخری کو روک کے رکھتے ہیں، اور پھر اب جب سماج اس قابل ہوگا تب ہم اپنا جو ہے وہ ظاہری طور پر بھیجیں گے. تو ظاہر بات ہے امام کا وجود مبارک اس کائنات ہی کے لیے ہے، لیکن مصلحت الہی ہے کہ جب خدا بہتر سمجھے گا تب. اچھا، اور یہ چیز ایسی ہے، آپ کے سوال کے الگ سے بات ہے کہ یہ ایک تصور ایسا ہے منجی اور ناجی کا کہ جو خالی آپ کے یہاں نہیں ہے. اچھا. ہر مذہب میں، ہندوؤں میں جائیے ستیگ کا تصور ہے، صحیح صحیح. مسیحیوں میں جائیے تو وہاں بھی ایک ناجی کا تصور ہے. یہودیوں میں جائیے، یہودیوں کے زائنسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں میں جائیے وہاں بھی وہی آپ کے یہاں بھی ہے. اب اس کا جواب میرے خیال میں جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں. صحیح. تو پھر بھی یہ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، موت و حیات سب اس کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے لیکن احسن، تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. قبل اس کے کہ آپ اپنا سوال مکمل فرمائے، کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کہ وہ قادر تھا، سامنے ہی رکھتا نا، وہ جو چاہے بچا کر لیتا. سکتا ہے. ان اللہ، آپ کے بقول ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے انکار تھوڑی ہے. لیکن خدا ہر جگہ جو ہے اس کا استعمال نہیں کرتا. اس کو پھر یہ بھی جواب ہوگا نا کہ اس کو جو ہے کسی جو ہے وہ ناجی یا منجی امام کی ضرورت کیا تھی. سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ اپنے ارادے کی بنیاد کو ساری کائنات کو ٹھیک کر دیتا. صحیح. تو بات جو ہے وہ قدرت کی نہیں ہے. بات پھر ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے، ہماری نماز کا کیا مطلب تھا. بات تو یہ ہے کہ ہم کو پورا اختیار دیا جائے، اور اس کے بعد جو بہتر لوگ ہیں
ان کو ان کا اجر دیا جائے. تو اظہار قدرت جو ہے وہ مانع ہے آپ کی صلاحیت کے ظہور کے لیے. اچھا یہ ضرور ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر واقعات خود آپ سے ہم نے سنا اور دیگر علماء سے، فلاں آیت اللہ سے امام کی ملاقات، فلاں مجتہد سے، فلاں علامہ سے، بس خالی یعنی علماء سے ملتے ہیں امام؟ نہیں. اچھا. آپ جب اس طرح کی داستانوں پر جائیے گا، خود آپ جو ہے وہ بمبئی میں رہے ہیں کافی دن. جی. تو وہاں ایک ادارہ ہے نجفی ہاؤس، تو شاید جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا غالباً ان لوگوں نے بھی ایک کتابچہ چھوٹا سا شائع کیا ہے اس ذیل میں، امام سے ملاقات. اور بہت سی کتابیں آپ کو اس طرح کی صحیح مل جائیں گی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، کہ جہاں اماموں کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن صرف علماء سے ایسا نہیں ہے. تالے والے سے ملاقات ہوئی ہے، جا کے بیٹھتے تھے. عام آدمی، آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک داستان جی سناتا بالکل بالکل. اس کو مرحوم آ سید الخوئی رضوان اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے نقل فرمایا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے یہاں بھی ہے کبھی کبھی، کہ ایک کوئی امام جمعہ تھے، کہیں کے عالم دین تھے، بزرگ شخصیت تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا. انتقال کے بعد اب ایک فارسی میں مثل کہی جاتی ہے کہ پیران نمی پرند مریدان می پرانند. تو عوام کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں بڑھا دیں، جس کو چاہیں گھٹا دیں. صحیح. تو ان مرحوم سے اتنی عقیدت تھی لوگوں کو کہ بعد میں یہ ہوا کہ بھائی اب تو جناب کا انتقال ہو گیا، تو اب جمعہ کون پڑھائے، یہ کون کرے. تو مخلصین نے کہا بیٹا تو ہے یہ ان کا. آ گئے لوگ تعزیت وازیت کے بعد. تو دیکھیے ابھی بیٹے کو یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اس قدر اصرار کیا کہ آخر میں آؤ جا رہے ہیں، شام کو آنا ہے آپ کو، نماز شروع کیجئے، فلاں کیجئے. چلیے یا علی مدد شروع ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ کس کو برا لگتا ہے بھائی. چلتا رہا. ایک اب یا ماما بھی لگا لیا. جناب کے بیٹے ہیں، پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں ہے. اچھا. تو اب کب خدا کس کا دل پلٹ دے، سمجھ گیا. صحیح. اسی لیے جو بات کہی گی، کبھی بھی ہم کو اپنے کو کسی سے بلند نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے جس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں وہ رات کو 3 بجے توبہ کر کے پاس ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ خطیب اعظم بنے پھرتے رہیے جو ہے وہ. صحیح. سمجھ رہے ہیں آپ. تو ایک دن یہ چلے نماز کے لیے، آئینہ دیکھا، 1-2 بال ان کو سفید دکھ گئے. جھٹکا لگا، یہ کب تک چلے گا. آج داڑھی کے بال سفید ہوئے ہیں، کل کو تمہاری عمر اور ہوگی، مر جاؤ، خدا کو کیا جواب دو گے. وہیں فیصلہ کیا. مسجد آئے، ایھا الناس، جن لوگوں نے میرے پیچھے اب تک نماز پڑھی ہے سب اپنی نمازیں جو ہے اعادہ کر لیں، پھر سے پڑھ لیں، میں کسی قابل نہیں ہوں. تو وہی ہے نا کہ کچھ لوگ جو مخلصین ہوتے ہیں کہیے یا چمچے ٹائپ کے ہوتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. والد مرحوم بھی ایسے ہی ان کے بہت بااخلاق تھے. سمجھ گیا. انہوں نے کہا نہیں بھیا کچھ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. میں سچ کہہ. جب اندازہ ہوا تو کچھ جوان لڑکے تو ان کو تب برا لگا کہ بھائی جب تم کچھ نہیں ہو تو ہم کو اتنے دن بیوقوف کیوں بنایا. صحیح. تو بعض یہ کہیں پیٹ پاٹ دیا ٹھیک ٹھاک قاعدے سے، ان کو پیٹ پاٹ دیا. اب یہ بیچارے جو وہاں سے گھر آئے تو گھر والوں کو اور برا لگا کہ صاحب پرانے زمانے کی پوری عزت تم نے ملیا میٹ کر دی جو ہے وہ، گھر والوں نے بھی نکال دیا. اچھا. اب یہ جو ہے وہ آ گئے، بیٹھے ہیں کہ کیا ہوا. پھر اچانک دماغ میں آیا کہ یہ سب ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ جہالت کی وجہ سے. آج اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. صحیح. تو پڑھنے کے لیے کوئی عمر تو نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنے جوانوں سے کہہ دوں، پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. جب سے شروع کر دو تب سے. اب یہ پھر موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں ایسے بزرگوں کا نام لیتا کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد پڑھائی شروع کی، اور بزرگ علماء میں بعد میں ان کا شمار ہوا ہے. آج ان کی کتابیں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ بات ہماری موضوع سے ہٹ جائے گی. تو میں پڑھوں گا، لیکن کس سے پڑھوں، کہاں جاؤں.
اسی اس میں تھے کہ حضرت کی یاد آئی اچھا. اور وہیں سے جو ہے وہ آدمی نے فریاد شروع کی، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آیا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا. ہاتھ واتھ پھیرا، کیا ہوا؟ اور ٹھیک ہو گئے، پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھو گے؟ کہاں کا؟ تو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جو ظاہراً تہران کی بات ہے، امام جمعہ ہے، ان سے بات کر لو. وہ تم سے کہیں گے وقت نہیں ہے، تو تم کہہ دینا کہ صاحب نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے پاس وقت ہے. اچھا. آپ وہی دے دیجئے. یہ پہنچ گئے، وہی ہوا. انہوں نے کہا نہیں بھیا میں بہت مصروف ہوں. کہا صاحب ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس. اچھا تو ٹھیک ہے، کل سے آؤ. شروع ہو گئے. کچھ دن گزرا، ایک دن پہنچے، انہوں نے کہا کہ آج درس نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ کتاب میں نے کہیں رکھ دی ہے، رات مطالعہ نہیں کر سکا ہوں. اچھا. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، ظاہراً اور بھی. جب کئی دن ہو گیا تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کی جو وہ والا گھر ہے، وہاں جو الماری ہے اس کے پیچھے کتاب گری ہوئی ہے. خیر انہوں نے کسی کو بھیجا، وہ لے آیا. تو کہنے یار تم کون ہو؟ تم کو میرے گھر کے حالات کا کیا پتا ہے؟ صحیح بتاؤ تم کون ہو؟ کہنا میں کچھ نہیں، میں پڑھنے آیا. کہ تم کو ایسے کیسے پتا؟ تو اس نے اپنا پورا قصہ سنایا. کہا اور وہ جو ہم کو وہاں ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم کو جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ہم سے بتانا. جب کئی دن درس نہیں ہوا تو میں نے ان سے کہا. اچھا. تو انہوں نے مجھ کو بتا. اب دیکھیے اس کو نہیں پتا کہ ہم امام سے مل رہے ہیں، اور نہ یہ مدعی ہے. صحیح دعویٰ نہیں کر رہا، یہ مدعی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ عالم تھے لہذا سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا. کہنے لگے تو اچھا ان سے ملتے ہو؟ کہاں آتے ہیں؟ فلاں جگہ نماز میں ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں یہ وہ. کہہ لیتے یار تو ایک کام میرا کر دو. کہا کیا؟ کہ ذرا ان سے بات کرو، ہماری بھی ملاقات کروا دو. ان کا ٹھیک ہے بات کر لیتا ہوں. صحیح. دوسرے دن آیا، کیا ہوا؟ بات کی. کہا ہاں. کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ ہم سے ملنے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل تھا، جس منزل پر تھا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. تم اس علم کی جس منزل پر ہو اپنے آپ کو اس اعتبار سے ٹھیک کر لو. ہمارے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مل لیں گے آ کر کے. تو اب اس پہ دیکھیے کئی چیزیں ہو گئیں. وہ بھی بات کہ جو ملنے والا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سے مل رہے ہیں، جی، نہ وہ دعویٰ کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا سوال تھا خالی علماء نہیں، وہ پوری امت کے دستگیر ہیں، جی، پوری امت کے فریاد رس ہیں. تو ان سے ہاں اس کے اپنے وہ ہیں کہ تم اپنا جس منزل میں ہو اس اعتبار سے اپنے اعمال ٹھیک کرو. امام کی نگاہ ہے، توجہ ہے. اعمال ٹھیک کرو مطلب کیا ہے؟ خالی حلال و حرام یا کچھ اعمال ایسے بھی ہیں؟ حلال و حرام تو مین ہے، جی، اصل چیز ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھیے. امام صادق سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام سے کسی نے پوچھا مطلب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جی، حضرت نے مین یہی بتایا، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو مین تو وہی ہے. اور جب آپ خود اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں واقعاً گناہوں سے پرہیز اور واجبات پر عمل ہے، تو وہ خود چیز جو ہے سبب بنے گی توفیق کا کہ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دعا بھی وہ دعا بھی وہ دعا بھی وہ سب ہونے. بنیاد یہی ہے. اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے اور تقوی کی بنیاد یہی ہے. شاخ و برگ بہت زیادہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر بنیاد وہی ہے. جی چلے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر پھر یہیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر امام کی ملاقات انسان سے نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا حجاب جو ہے، اس کو بزرگوں نے بھی حجاب ہی کہا ہے، وہ گناہ ہے ہمارا. ایک لفظ میں اگر جواب دیا جائے تو وہ گناہ ہے. اچھا، اب گناہ تو بہت کچھ ہوا نا، ان کا مار لیا، ان کا حق لے لیا، نماز نہیں پڑھتے، فلاں کرتے ہیں، غاصب ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. جی، لیکن مین جو ہے وہ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے حجاب جو سب سے بڑا ہے وہ ہے گناہ کا.
کہ خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اللہ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو ہم گناہ سے بچا سکیں اور جو کر چکے ہیں اس کی توبہ ہو سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا ایک سوال اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، لیکن اس عمل سے پہلے ایک عقیدہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ یعنی عمل تو کرتے ہیں مگر عقیدے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ اپنی زبان میں کہا جائے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس پہ ذرا کچھ بیان دیجئے، اسلام نے کتنا زیادہ فوکس کیا؟ دیکھیے عزیز، اب اس میں جتنے ہمارے جو ہے وہ سننے والے ہیں، سمجھے آپ، 5 برس کی عمر سے لے کر کے اور آخر عمر تک کا انسان، ہم سب کو بچپنے سے پڑھایا گیا اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین عقائد ہیں، فروع دین وہی اعمال ہیں، صحیح ہے نا۔ بغیر عقیدے کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ اگر دیکھیں تو ایک بڑی زبردست آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ کلمہ طیب، عقیدہ۔ لیکن اس عقیدے کو وہاں پہنچاتا کون ہے؟ اچھا، والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ہے جو اس عقیدے کو اس منزل پر پہنچاتا ہے۔ اور کتنی زبردست بات ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ عقیدے کو اصول بتایا جی، اور اعمال کو فروع بتایا۔ یہ اصل و فرع، اصول و فروع میں تقسیم کی ضرورت کیا تھی؟ درخت سے، یہ اصل یعنی جڑ، جی جی، فرع یعنی شاخ، تو یہ تو ایک درخت کی تمثیل ہوئی نا۔ اب آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بغیر اصل کے کوئی درخت زندہ رہ سکتا ہے، صحیح، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر شاخ و برگ کے کوئی اصل باقی رہ سکتی ہے۔ دونوں کو اپنا اپنا کام ہے۔ اصل یعنی جڑ کا کام ہے زمین سے قوت کو لینا اور شاخوں تک پہنچانا۔ ٹھیک، تو اگر جڑ مضبوط ہے تو شاخیں نکلیں گی۔ صحیح، شاخوں کا کام کیا ہے؟ ہوا اور دھوپ وغیرہ سے انرجی لے کے جڑ تک پہنچانا۔ تو اس کا مطلب دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ اگر جڑ مضبوط ہے تو شاخیں زیادہ ہوں گی، جی، شاخیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی جڑ کو غذا پہنچے گی، مضبوط ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ ہے، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا جی، اتنے ہی آپ کے اعمال زیادہ دکھائی دیں گے، صحیح، اور جتنا اعمال بڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ لہذا ہم اس میں کہ یہ کر لیا وہ کر لیا اور خالی نہ، دونوں چیزیں، عقیدہ بھی بغیر عمل کے اس کا کیا مطلب ہے، اور عمل بغیر عقیدے کے اس کا کیا مطلب ہے۔ صحیح، لہذا حضرت چونکہ واسطہ یہ فیض ہیں اس پوری کائنات کے لیے، حضرت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اور عمل دونوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آخر میں ایک سوال وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے 2-3 اشارے دیے اور ایک پورا واقعہ ہی سنا دیا کہ امام سے ملاقات ہوئی اور اس نے فریاد کیا کہ لوگوں نے مجھے نکال دیا اور مجھے یعنی مارا بھی۔ تو اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ امام کو لوگ بلاتے ہیں تو امام جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، ہے نا، لیکن خود امام کے جو آباء و اجداد، مثلا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو روضہ ہے، جس طرح سے شہید کیا گیا اور اسے گرانے کی کوشش امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے روضے پہ بار بار نشانہ ہوتا ہے، اس وقت امام کیوں نہیں آتے بچانے؟ احسنتم، امام ہے، پوری کائنات کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے فیض کا، لیکن کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ یہ لوگ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی مصلحت امتحانات میں ہے۔ تو اب امام وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا۔
اچھا. ہماری آپ کی جو مدد کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے، اس کی مرضی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہاں بھی جو کچھ ہے وہ اس کی مرضی پر ہے. اور ظاہر ہے جتنی اذیت بڑھتی جائے گی چاہنے والوں کے لیے بھی اور اہل البیت کے لیے بھی، اتنے ہی درجات بلند ہوتے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امام اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں. جس دن اللہ کی مصلحت ہوگی، ایک اشارہ کریں گے، خود بخود بن کے روزہ تیار ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ خود نہیں کریں گے جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی. چلے گا. بہت بہت آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس مختصر سے وقت میں بہت سے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں، اور ہمارے وہ ناظرین جو ہمارے اس فجر میڈیا سے بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں یاد ہوگا پچھلے ماہ مبارکہ رمضان میں مسلسل پروگرام آپ کی خدمت میں نشر کیے گئے، اور اسی پروگرام یعنی ڈیلی جو ہے ایک سوال آپ کی خدمت میں کیے جاتے تھے، اور اس میں کچھ شرطیں ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہوگی. جو نئے ناظرین ہیں انہیں ماہ مبارکہ رمضان میں بتایا جائے گا. لیکن ایک سوال بھیجا جائے گا، جو صحیح جواب دے گا ان میں سے 4 یا 5 حضرات کو انشاءاللہ اس ادارے کی جانب سے انعام بھیجا جائے گا. تو انشاءاللہ ماہ مبارکہ رمضان میں بھی ایک تاریخ سے تقریباً 15 یا آگے بھی ہمارے ساتھ میں خطیب احسن حجت الاسلام علیہ جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ رہیں گے، اور انہی کے بیانات آپ تک پھر سے پہنچائے جائیں گے. تو ناظرین، یہ گفتگو امام آخر کے سلسلے سے تھی، اور خاص ہم نے نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کو آگے خدمت میں پیش کیا. اور اس مختصر سے وقت میں یوں تو اور بھی بہت زیادہ جواب یعنی تفصیلی دیے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا شارٹ اینڈ سویٹ بالکل مختصر کر کے آپ تک پہنچایا گیا. اور ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہوگی کہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے بالکل اسی طرح انشاءاللہ کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے. اور اس میں آج تو صرف اشارہ ہوا ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے. کل انشاءاللہ جو ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اس میں یہ باتیں کریں گے کہ امام سے کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی. آج تو خالی یہ پوچھا کہ کیا صرف علماء سے ملتے ہیں، آگے نے جواب دیا کہ نہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں. تو اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ امام نے کن کن لوگوں سے کیسے کیسے حالات میں اور کیسے ملاقات کی، اس میں کیا کیا پیغامات ہمارے لیے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور انتظار کیجیے گا. تو آج کا یہ پروگرام یہیں پر ہم تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.